اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اللہ کے دوست لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو جو باتیں بیان ہوں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے پیاروں کی محبت بھی عطا فرمائے، اور جس طرح انہوں نے عبادات اور ریاضات کو بجا لا کر یہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا اور اس مقام پر پہنچ گئے اور اللہ کے محبوب بندے بن گئے، اللہ کے دوست اور پیارے بن گئے، رب کعبہ ہمیں بھی ان کی سیرت مطہرہ کے مطابق ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے کہ جو شخص میری ذات پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ مقام نہ دیکھ لے۔ کوشش کر کے روزانہ 1000 بار بارگاہ رسالت میں درود پاک پیش کیا کریں اور اس کی عادت بنانی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا ہاشمی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے کیسے بن سکتے ہیں، اور اللہ کے دوست کون لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب کون ہیں، اور کیسے کن اعمال کی وجہ سے وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ مخلوق میں سے افضل ترین جو افراد وہ ہیں اللہ کے انعام یافتہ انبیاء کرام علیہم السلام۔ اللہ نے اپنے پیاروں کا جو ذکر فرمایا ہے اور ہمیں بھی تعلیم فرمائی ہے، ہم ہر نماز کے اندر اللہ سے اللہ کے پیاروں کے راستوں پر چلنے کی ہم دعا مانگتے ہیں۔ جی ہاں، ہماری کوئی نماز اس وقت تک وہ مکمل ہی نہیں ہوتی، ہم اس میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں جو درس ملتا ہے، جو پیغام ہے، جو اس کے اندر ارشادات الہیہ ہے، وہ کیا ہیں؟ ہم دعا اللہ سے مانگتے ہیں۔ حدیث قدسی میں فرمایا گیا کہ فاتحہ کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان اس کو تقسیم کر لیا، آدھی سورت فاتحہ میرے لیے اور آدھی میرے بندوں کے لیے۔ آدھی اللہ کے لیے کیسے؟ کہ ابتدا کی جو آیات مبارکہ ہیں کہ آدمی اللہ کی حمد کرتا ہے، اللہ کی ثنا بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ کی ثنا اور اللہ کی حمد کو بیان کرتا ہے۔ لیکن آگے دعا جو مانگتا ہے تو وہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس کی آدمی دعا مانگتا ہے۔ وہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ اس راستے کے لیے خود ہی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستوں پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جو تیرے انعام یافتہ ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے انعام یافتہ ہیں، ان کے راستوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہ دعا مانگتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ التجائیں کرتے ہیں، اور ہر نماز کے اندر
ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس طریقے سے ہم ہدایت کا سوال کرتے ہیں. اور وہ کون سی ہدایت؟ صراط مستقیم والی ہدایت. اور صراط مستقیم کون سا؟ جس کے بارے میں فرمایا جو انعام یافتہ ہیں، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، ان لوگوں کے راستوں پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرے مقام پر وہ انعام یافتہ کون سے افراد ہیں، اللہ نے ان کا بھی بیان فرما دیا. ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، کہا گیا وہ ان انعام یافتہ کے ساتھ ہوں گے. کون سے انعام یافتہ؟ من النبیین، انبیاء کرام علیہم السلام، والصدیقین، اور وہ جو مرتبہ صدیقیت پر قائم، والشہداء والصالحین، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، وہ شہداء اور صالحین، نیک لوگ، اللہ کے اولیاء، اللہ کے پیارے بندے. ان کے راستوں پر چلنے کی ہمیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ہمیں حکم ارشاد فرما دیا ہے. دنیا کا بھی دستور ہے، آدمی بڑی بڑی ترقی کرتا ہے اور دیکھتا ہے معاشرے کے اندر کس آدمی کو کس وجہ سے یہ منصب ملا، ترقی ملی، یہ اس نے کیا کچھ بنا لیا، کیا کچھ وہ بن گیا، یہ کیسے بنا. اس کے پیچھے اس کی کئی محنت ہے، اس کے پیچھے جو بھی اسباب ہیں، انسان اس پہ غور کرتا ہے، تفکر کرتا ہے. جو اس راہ پہ چلنے والے ہوتے ہیں تو وہ اس مقصد کے حصول کے لیے اپنے کچھ آئیڈیل تلاش کرتے ہیں اور ان آئیڈیل کو دیکھتے ہیں، اور پھر جیسے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. یہ میں دنیاوی مثال، کوئی افسر بن گیا، کوئی بزنس مین بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی پروفیسر بن گیا، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، جس طرح کے بھی کوئی منصب پر ہے، لیکن آدمی ان کو آئیڈیل بنا کر، ان کو فوکس رکھ کر ان کے طریقے انداز اختیار کرتا ہے اور پھر وہ اس مقصد تک پہنچ ہی جاتا ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے صراط مستقیم پر جو چلنے کے حوالے سے جو حکم ارشاد فرمایا کہ ہم بھی اللہ کے ان انعام یافتہ لوگوں کے طریقے پر چلیں، ان کے راستوں پر ہم چلیں، اور وہ راستہ ایسا ہوگا کہ وہ ہمیں جیسے ان پر اللہ کے انعامات برس رہے ہیں اور وہ اللہ کے انعام یافتہ بن گئے، ایسے ہم بھی اس فہرست میں شامل ہو جائیں گے، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے، اللہ کے پیاروں میں شامل ہو جائیں گے، اللہ کے دوستوں میں ہم شامل ہو جائیں گے. اور جنہیں قرآن فرما رہا ہے کہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کی جماعت ہے اور اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی. تو یہ جن کے بارے میں بشارتیں ہیں، انسان ان کو اپنا آئیڈیل بنائے کہ انہوں نے شریعت مطہرہ پر کیسے عمل کیا، شریعت مطہرہ پر کس انداز سے وہ اپنی زندگیوں کو گزارتے رہے کہ وہ اس مقام پر پہنچے. یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ جب کسی اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے، یعنی اللہ جب کسی سے پیار فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے، تو ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل امین کو پکارتا ہے اور کہتا ہے اے جبریل انا احبہ فلانا فاحبہ، اے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. حضرت جبریل اس سے محبت کرتے ہیں. پھر فرمایا گیا آسمانوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے، آسمان میں فرشتے بھی اس آدمی سے محبت کرتے ہیں، اور پھر فرمایا گیا کہ اس آدمی کی مقبولیت کو زمین کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، وہ ایسا قبول ہو جاتا ہے، اس کی مقبولیت ایسی عام ہو جاتی ہے کہ اس کی مقبولیت کو زمین میں رکھ دیا جاتا ہے. مراد یہ کہ اہل زمین بھی اس کی محبت میں، ان کے دلوں کے اندر وہ اللہ کے پیاروں کا، اللہ کے دوستوں کا، اللہ کے ولیوں کا ایسا پیار بیٹھ جاتا ہے، وہ اس محبت کے اندر ہیں. صدیاں گزر جاتی ہیں، لیکن یہ وہ روحانی کنیکشن ہے، اور یہ وہی جبریل امین کی طرف سے اعلان جو آ رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اس اعلان کو عام کیا جائے. یہ اللہ کا پیارا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جبریل محبت کرتے ہیں، فرشتے محبت کرتے ہیں، اور اس کی مقبولیت کو زمین میں رکھا جاتا ہے. اب لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں. آج ہم غور کریں گے
تو ہمیں اپنے بعض اوقات دادا سے اوپر یاد نہیں ہوتا کہ پردادا کا نام کیا ہے عمومی طور پر. یہ حالانکہ ہمارا ایک نسبی تعلق ہے، رشتہ ہے، والد ہے، دادا ہے، دادا کے اوپر پردادا ہے. پردادا کا نام بھی بکثرت لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. ایک بیچ میں والد، دادا اور اوپر پردادا، تین ابھی یہاں پر جو ہے وہ نسب کے افراد آئے، لیکن اوپر والے کو ہم بالکل بھول چکے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا عام طور پر. اور کوئی یاد رکھتا ہے تو پردادا تک یاد رکھیں گے، لیکن اس سے اوپر وہ بھی بالکل ختم ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا کون ہے. لیکن یہ دیکھیے اللہ نے اپنے پیاروں کی مقبولیت کو زمین میں کیسا رکھا ہے. صدیاں گزر جاتی ہیں، سال، کئی سال گزر گئے، 100 سال گزر گئے، لیکن ان کے تذکرے، ان کا ذکر وہ ایسا زبانوں پر جاری رہتا ہے، ان کو یاد کیا جاتا ہے. ان کی محبتیں آگے نسل در نسل آگے جا رہی ہیں. بچے بچے ان کو پکارتے ہیں. جی ہاں، میری مراد حضور غوث الثقلین. صدیاں گزر گئی، لیکن آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں بھی ان کا پیار ہے. ان کے مزارات شریف پر وہ ایسی رونقیں ہوتی ہیں اللہ کے پیاروں اور اللہ کے دوستوں کے مزارات پر کہ وہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، ہر طرف ایک رونق ہوتی ہے. قرآن خوانی ہو رہی ہے، تلاوت کی جا رہی ہے، ذکر و درود پڑھے جا رہے ہیں. وہاں بیٹھ کر آدمی اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، دعائیں بھی مانگتا ہے اور ان کو یاد بھی کرتا ہے، ایصال ثواب بھی کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ایک روحانی کنیکشن ہے اللہ کے پیاروں کے ساتھ، کہ یہ انداز اگر اختیار کیا جائے گا، ہم ان کی زندگیوں میں لے کے انہوں نے کیسے زندگی گزاری. جی ہاں، آج ہم سن لیتے گئے، لیکن پریکٹیکل کی طرف ہم عام طور پر نہیں آتے. ہم نے سن لیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا. یہ ہم نے سن لیا. ہم نے سن لیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 سال تک آپ مسلسل ہر رات قرآن پاک وہ ختم فرمایا کرتے تھے. جی ہم نے سن لیا. یہ دیکھیے جو استقامت ہوتی ہے، یہی وہ نیک اعمال ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے آدمی اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اور اللہ اس کو وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرما دیتا ہے. 15 سال تک ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو مدرزات گویا کہ ولی تھے کہ آپ پیدا ہوئے، آپ رمضان کے دن میں دودھ نہیں پیتے تھے، افطار کے بعد آپ دودھ پیا کرتے تھے، گویا کہ دن بھی روزے کی حالت میں وہ گزر رہا ہے. ہم نے سن لیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکتب میں گئے 5 سال کی عمر میں، تو آپ نے 18 پارے آپ نے سنا دیے، اور اپنے استاد سے کہا کہ یہ میں نے ماں کے پیٹ میں یاد کیے تھے. میری والدہ کو 18 پارے یاد تھے، وہ پڑھتی تھی، اور ان کو میں نے یاد کر لیا. اللہ اکبر. یہ ہم نے سن رکھا ہے. لیکن آج ہم غور کریں، آج گھر کے اندر بھی اگر کوئی عورت اس کیفیت میں ہوتی ہے، بچے کی ولادت کا سلسلہ ہونے والا ہوتا ہے، عمومی ڈاکٹر کہتے ہیں بیڈ ریسٹ کریں، آرام کریں، لیکن گھر میں ایک عجیب سی کیفیت بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ وہ بیڈ ریسٹ کے نام پر ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، ٹی وی پہ پتہ نہیں کون کون سے عجیب و غریب ناجائز طرح کے پروگرام دیکھے جا رہے ہوتے ہیں. وہ بیڈ ریسٹ کے نام پر سوشل نیٹ کا، انٹرنیٹ کے ذریعے غلط قسم کی جو ہے وہ مصروفیات پالی ہوتی، یا فضول قسم کی مصروفیات پالی ہوتی. یہ ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ، آپ اس حالت میں بھی قرآن کی تلاوت جاری رکھتے تھے، تو بچوں پر پھر اس کے بہت اچھے اثرات پیدا ہو گئے. یہ پریکٹیکل کی طرف ہمیں آنا چاہیے. ان چیزوں کو ہمیں، اگر ہم ان کے بارے میں سنتے 15 سال تک مسلسل ہر رات قرآن پڑھا، کیا میں اور آپ 15 دن میں قرآن نہیں ختم کر سکتے؟ روزانہ ہم 2 پارے بھی پڑھیں تو 15 دن میں نہیں. ارے 1 پارا بھی پڑھیں تو کیا ہم ہر مہینے میں 1 قرآن بھی نہیں ختم کر سکتے؟ تو صرف اور صرف ان کے ذکر کو یوں باقی نہ رکھا جائے، بلکہ اپنی زندگیوں میں نافذ بھی کیا جائے. پھر یہ مراحل شروع ہوتے ہیں کہ آدمی اللہ کے دوستوں والے کام کرتا ہے. یاد رکھیں حدیث میں فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد
علیہ السلام اللہ سے یہ دعا مانگتے. کون سی دعا مانگتے؟ دعا مانگتے اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. وحب من یحبک، اور اے اللہ جو تجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں. یعنی جو اللہ کا پیارا بن جاتا ہے ہمیں اس کی بھی محبت عطا فرما، کیونکہ اس کی محبت اللہ کی طرف ہی لے جانے والی ہے. آگے جو حدیث میں کلمات ہیں والعمل الذی یبلغنی حبک، اے اللہ اس عمل سے مجھے پیار عطا فرما، اس کا میں سوال کرتا ہوں جو تیری محبت تک مجھے پہنچا دے. وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری محبت تک مجھے پہنچا دے. اے اللہ تیری وہ حب نصیب ہو جائے، یعنی گویا کہ اللہ کے دوستوں میں آدمی کا شمار ہو جائے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تربیت کے لیے آپ نے یہ دعائیں مانگی. آپ کا مقام مرتبہ سارے نبیوں سے بلند بالا ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، اللہ کی جناب سے، آپ اللہ کے ہیں ہی محبوب. جی ہاں، آپ خود فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا حبیب ہوں میں. آپ اللہ کے محبوب ہیں جن کے بارے میں اللہ خود قرآن کی آیتیں نازل فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا، آپ خوش ہو جائیں گے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ خود ان کو راضی کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، چاہتا ہے. حضور کی چاہت ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی مرضی کو پورا کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے، آپ جو چاہتے ہیں اللہ بڑی جلدی فرماتا ہے. اسی لیے تو فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. قبلہ تبدیل ہوا تو آیت نازل ہوئی. تو یہ کس وجہ سے؟ پیارے حبیب کی رضا کے لیے، حضور کو راضی کرنے کے لیے. اعلان یوں بھی کیا جا سکتا کہ آج کے بعد قبلہ تبدیل ہے، لیکن نہیں، محبوب نماز کے اندر آسمانوں کو دیکھ رہے تو نماز کے اندر ہی حکم ہو جاتا ہے. مسجد کے امام کو آج نماز کا وقت تبدیل کرنا ہو تو ایک دن پہلے نمازیوں کو بتاتے ہیں کل نماز اتنے بجے ہوگی. یوں قبلہ بھی تبدیل ہو سکتا تھا، اعلان اس کا بعد میں بھی حکم نازل ہو سکتا تھا، لیکن محبوب کی رضا اللہ چاہتا ہے تو اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے عین نماز میں حکم ارشاد فرما دیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے محبوب آپ مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر لیجئے، پھیر لیجئے. 2 رکعتیں آپ نے بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعت آپ نے خانہ کعبہ کی طرف یہ نماز کو ادا کی. عین نماز کے اندر ہی حکم ہوتا ہے. تو وہ تو ہیں ہی اللہ کے ایسے پیارے، اللہ کے برگزیدہ اور محبوب. وہ ہماری تعلیم کے لیے یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا اور اس کی محبت کا بھی جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے، اس عمل کا بھی سوال کرتا ہوں. اور وہ حدیث پاک میں بھی یہ ارشاد فرمایا گیا کہ انسان کیسے اللہ کے اس محبت تک پہنچ سکتا ہے، اور کیا وہ اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان اللہ کا محبوب بندہ بنتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی قال، کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیجا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. اللہ اکبر. اب آگے ارشاد فرمایا کہ آدمی جو ہے وہ میرا قرب، یعنی وہ ولی کون ہے، اسی کے گویا کہ اعمال آگے ذکر کیے جا رہے ہیں کہ وہ کس کے ذریعے اللہ کی محبت کو جو ہے وہ پاتا ہے. تو ارشاد فرمایا کوئی شے ایسی نہیں ہے، کوئی شے ایسی نہیں جو میں نے اپنے بندے پر فرض کی ہو، اس سے زیادہ کوئی شے ایسی محبوب نہیں ہے جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے. یعنی سب سے مین عمل اللہ کے فرائض کو پورا کیا جائے.
کہا کہ فرض سے بڑھ کر کوئی محبوب ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آدمی اللہ کا قرب حاصل کرے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے، یعنی پہلے فرض اور پھر نوافل کے ذریعے، یہاں تک کہ اس مقام پہ پہنچتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور پھر اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعًا الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب وہ یہ ہوتا ہے تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر کیا اللہ انہیں عطا فرماتا ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر یہ اس کوئی سوال کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میں ضرور اسے پورا کرتا ہوں، اسے عطا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حدیث قدسی ہے، یہاں اس کی ایک شرح وہ ضروری آپ تمام سن کے جائیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ اللہ اعضاء سے پاک ہے، جسم اور جسمانیات سے اللہ پاک ہے، ان عوارضات سے ہم سننے کے لیے کان کے محتاج ہیں، اللہ اس سے پاک ہے، سنتا ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، بصیر ہے، لیکن آنکھ سے اللہ تعالی وہ پاک ہے، منزہ ہے۔ یہاں کیا مطلب ہوا اور کس انداز سے یہ بندے کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ بنتا ہے اور اس کے کان بن جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پیارے اس کے جوابات ارشاد فرمائے، کہا کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک سمجھانا مقصود تھا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب بندہ وہ اللہ کی اطاعت والے کام کرتا رہتا ہے تو پھر اس مقام تک وہ بندہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اس کے لیے فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ تو یہ اس کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ جب اس کی آنکھ وہ بنتا ہے تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے جلال کا، وہ نور کا گویا کہ ایک مظہر اس کو بنا دیا جاتا ہے، اور وہ اللہ کا نور جلال جب اس کی آنکھ میں آتا ہے، اللہ اکبر، فرمایا پھر یہ فاصلے نہیں رہتے، قرب و بعد کے فاصلے ختم، حجابات ختم، پھر وہ مشرق میں مغرب میں کہیں بھی ہو تو وہ پھر ایسے ہی دیکھ رہا ہے جیسے ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے نہیں ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے منازع کرتا ہوں کائنات کو جیسے ایک دانے کو منازع کرنا ہے۔ ذرا انداز دیکھیے، یہ فرمایا کہ وہ نور اس کے ہاتھوں میں جب آتا ہے تو پھر اس کو قرب و بعد کے تصرف کرنے میں کوئی ایسی مشقت والا معاملہ نہیں ہے، وہ دور دراز سے بھی تصرف کرنا ہو، کوئی چیز پکڑنی تو آرام سے پکڑ لیتا ہے۔ یہ تصرف اللہ اسے عطا فرماتا ہے، اور اس کے قدموں میں وہ طاقت آ جاتی ہے، جہاں جانا چاہیں وہ چلا جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ تفصیل نہیں ہے، ورنہ قرآن پاک میں سورہ نمل کے اندر بہت تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے، اور جو کہ ایک ولی کی کرامت کے ثبوت کے طور پر بھی بیان ہوتا ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کہا تھا کہ میں تخت بلقیس لے کر آؤں۔ کب؟ جبکہ عفریت جن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لے آؤں گا، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، لیکن یہ کیا کہتے ہیں کہ میں لے کے آؤں گا۔ کب لے آؤں گا؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکے گی نہیں، اس سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ آصف بن برخیہ وہ کہتے ہیں میں لے کے آ جاؤں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے پیاروں کو وہ تصرف مل جاتا ہے، اللہ کے ولیوں کو وہ تصرف مل جاتا ہے کہ پھر یہ قرب و بعد کے یہ معاملات پھر
کوئی دور دراز سے بھی تصرف کرنا ہے تو وہ پھر فوراً اس میں تصرف کرتے ہیں اور وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول بھی ہے، فرماتے ہیں میں مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں مجھے پکارے، میں اس کی فریاد کو سنتا ہوں، میں اس کی فریاد کو سنتا ہوں۔ یہ اللہ نے ان کو اس مقام اور مرتبے پر پہنچا دیا۔ مین جو چیز یہاں وہ بھی اساتذ کرتا چلوں کہ فرائض سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، محبوب ایسا عمل کہ جس کے ذریعے آدمی قرب حاصل کرے، پہلے فرائض ہے۔ بہت سے آج ایسے لوگ ہوتے ہیں، بعض ایسے جاہل عوام کی طرف سے بھی کوئی اپنے خود خام خواہ کے بنائے ہوئے وہ پیر، وہ خود یعنی ہوتے جاہل ہیں، حالانکہ پیر کی بھی شرائط میں سے یہ ہے کہ عالم ہونا وہ شرط ہے، عالم ہوگا پیر۔ اب وہ عالم کتنا اس کی ڈیٹیل تفصیل، لیکن عالم ہو، فاسق مولن وہ نہ ہو، اعلانیہ فسق کرنے والا نہ ہو۔ اب جو اعلانیہ نمازیں قضا کرنے والا ہو، فاسق مولن ہو، ایسے شخص کے بارے میں اس کو کہے کہ یہ منصب جو ہے وہ طریقت پر ہے، یہ پیر ہے، یہ ہرگز پیر نہیں۔ ہمارے علماء نے واضح لکھا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تعلیمات پڑھ کر جو ہے وہ دیکھیے، فتاوی رضویہ میں جگہ بہ جگہ یہ لکھا۔ تو پیر وہ عالم ہی ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ نے کبھی بھی جاہل کو اپنا دوست نہیں بنایا، ولی نہیں بنایا، اس کو علم ہونا ضروری۔ حدیث میں فرمایا انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ ہم غوث پاک کی سیرت کو سنیں یا ہم خواجہ غریب نواز کی سیرت کو پڑھیں یا داتا علی حجویری کو پڑھیں، آپ پڑھیے بزرگوں کی سیرتوں کو، لیکن آپ کو ایک چیز سب کے اندر یکساں نظر آئے گی، کیا؟ کہ انہوں نے اس عمر میں علم دین سیکھنے کے لیے سفر کیا، ایک سفر نہیں کیا، کئی اسفار کیے، کئی سفر کیے۔ پھر کیسا علم؟ باقاعدہ علم، فلاں جگہ اتنے سال لے، فلاں جگہ اتنے سال لے، پوری معاملات سے دنیا کے گویا کے منقطع ہیں، وہ پھر علم سیکھتے ہیں۔ جب دین کے واضح احکامات کا ہی نہیں پتہ ہوگا تو آدمی اللہ کی محبت والے کام کیسے کرے گا، اللہ کے دوست بننے والے کام کیسے کرے گا؟ علم ضروری، اس سے وہ راہیں کھلتی جائیں گی اس پر، پھر آگے مقام۔ ایک بعض لوگ کہہ دیتے ہیں بھئی یہ تو یہ طریقت اور چیز ہے، شریعت اور چیز ہے، ہم جس کے ماننے والے ہیں وہ طریقت میں بہت اونچے ہیں، یہ شریعت کی باتیں ہیں، یہ مولانا کرتے ہیں، یہ علماء کرتے ہیں، طریقت کے معاملات کچھ اور ہے۔ یہ بالکل واضح غلط بات ہے۔ طریقت شریعت ان کو آپس میں جدا جدا ماننا کہ یہ کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے، اور یہ طریقت والی لائن بالکل شریعت سے ہٹ کر ہے، مخالف ہے، یہ اپنی جہالتوں کو یہ چھپانے کے لیے یہ کلمہ آگے کر دیتے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو اس لیے ایسوں سے اپنی جان کو چھڑانا چاہیے، ان کی صحبتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور ایسے اللہ کے پیاروں کے طریقوں پر چلنا چاہیے کہ جن کے یہ انداز ہے، فرائض کے اندر کبھی ان کی کوئی کوتاہی نہیں ہوتی ہے، پھر نوافل کے ذریعے، پھر نفلی کاموں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے اور اس مقام پہ پہنچ جاتے کہ اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تو ایسے انداز اختیار کرنے چاہیے۔ آج نیت یہ کرنی چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔ فرائض کے لیے تو ہر وقت 100% نیت ہی نیت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اعمال کہ جن کے ذریعے اللہ کا محبوب آدمی بنتا ہے، نفلی طور پر تلاوت کلام پاک، دیگر اسی طرح کے اور قرآن کی تلاوت کرنے والا، تہجد کی نماز کو ادا کرنے والا، جی ہاں، تہجد کی نماز کو جو مستقل اس کی ادا کرنے والا، ادائیگی والا ہوتا ہے، یہ اللہ کے بڑے قرب میں پہنچا دیتی ہے۔ بلکہ روایات میں کہا گیا کہ تہجد مستقل پڑھنے والا وہ بلا حساب جنت میں جائے گا۔ اور ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آدمی نفلی کام تو استقامت سے کرے تو اس سے فرائض چھوڑ دے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ بعض اوقات کوئی مستحب یا نفل کام وہ تو چھوڑنا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کرنا ہے، لیکن فرائض میں کوتاہی بر جاتے ہیں، تو یہ بھی غلط انداز ہے۔
فرائض پوری تکمیل، کیونکہ حدیث قدسی سنی اللہ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر تو کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کے ذریعے آدمی اللہ کا محبوب بننے کے لیے کوئی کسی عمل کو چنے۔ فرائض مقدم، پھر نوافل۔ اس نوافل کے اندر صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، اس میں نوافل نماز بھی، اس میں نوافل نفلی طور پر عبادات، تلاوت کلام پاک ہے، حسن اخلاق ہے، آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ اچھے انداز سے ملنا گئے، کسی کی مشکلات کو آسان بنانا ہے، مدد کرنی ہے۔ یہ اعمال ہوتے ہیں انسان کو وہ اللہ کا پیارا بنا دیتے ہیں، اللہ کا محبوب بندہ بنا دیتے ہیں۔ کوشش کیجئے، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے کہ آج جن اعمال کا یہ ذکر ہوا ہے ہم اس پر پورا اترنے والے بن جائیں، اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، تو انشاءاللہ ہمارا بھی شمار اللہ کے دوستوں میں ہو سکتا ہے، اللہ کے پیاروں میں ہو سکتا ہے، اور اللہ کے ولیوں میں ہو سکتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے یہ اعمال ہم اختیار کریں۔ اللہ جسے جو چاہے ویسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے، ویسے اس پر اللہ کے انعامات ہوتے ہیں۔ ہم اس کی رضا والے کام کرتے رہیں، کیونکہ یہ اعمال معاون ثابت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مرتبہ اور مقام حاصل کرنے کے لیے، تو ان کو ہم کرتے رہیں۔ اب اللہ جسے چاہے وہ منصب ولایت عطا فرمائے، یہ اللہ کی عطا ہے، اور لوگوں کی محبتوں کو ان کے دل میں بٹھا لے۔ بندہ مومن اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کی کوشش ہم کرتے رہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا مجھے آپ کو سب کچھ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ کیے جان